محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین، معزز حاضرین و ناظرین، سورۃ المعارج آیت نمبر 24 اور 25 کی میں نے تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں خداوند متعال مجھے ان آیات کا صحیح ترجمہ و تفسیر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر فریقین کو اس میں اللہ ذوالجلال والاکرام عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گرامی قدر سامعین، پچھلے جمعہ سے ہم نے زکوٰۃ کے مسائل کا سلسلہ شروع کیا تھا. آج اس کا دوسرا جمعہ ہے کہ اللہ عز و جل نے متعدد مقامات پہ جہاں اپنے اور مخلوقات کے تعلقات کا تذکرہ فرمایا ہے، اقامت صلاۃ کے ذریعے انہی اکثر مواقع پہ خداوند تعالی نے مخلوقات کا آپس میں تعلقات بھی بیان فرمایا ہے زکوٰۃ کے ذریعے، کہ ایک انسان دوسرے انسان کی ہمدردی کیسے کر سکتا ہے، اس کے ساتھ بھائی چارگی کیسے کر سکتا ہے. اور یہ اللہ عز و جل کی طرف سے انشورنس بھی ہے کہ انسان ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ غنی میں شمار ہوتا ہے اور خداوند متعال کی تقدیر اسے لاتے لاتے فقیر بنا دیتی ہے. تو آج جو غنی ہے وہ اپنے مال کی جب زکوٰۃ نکالتا ہے تو اسے یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں زکوٰۃ بھی پوری ادا کروں اور کسی نادار اور مفلس کے اوپر اپنا احسان بھی نہ جتلاؤں، بلکہ میں اس کو ایک اللہ عز و جل کی طرف سے عائد کردہ فریضہ سمجھ کے اور اس کو پوری طرح ادا کروں. تو پچھلے جمعہ کے اندر میں نے کچھ زکوٰۃ کے فضائل اور زکوٰۃ کی تعریف کا بیان کیا تھا. آج اس جمعہ کے اندر یہ بیان کرنا ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں پہ واجب ہوتی ہے. تو فرمایا زکوٰۃ کے لیے سب سے پہلا واجب یہ ہے کہ وہ بندہ مسلمان ہو. غیر مسلم کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں، ذمی کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں، کافر کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں. کیوں؟ وہ اسلام کے اوامر اور نواہی کا پابند نہیں ہے. اور دوسرے نمبر پہ جس پہ زکوٰۃ واجب ہے وہ عاقل ہو، مجنون، پاگل، دیوانہ یہ نہ ہو. کیوں؟ مجنون، پاگل اور دیوانہ کے اوپر بھی اسلام کے احکامات لاگو نہیں ہوتے، کیونکہ اس کی فکر ہی نہیں، اس کی سوچ ہی نہیں، اس کا دماغ جس نے اسلام کے احکامات کو قبول کرنا تھا وہ اس کا ذہن بھی اس طرف نہیں کام کرتا، تو اسلام کے احکامات کیسے اس کے اوپر لاگو ہوں. اور تیسرے نمبر پہ زکوٰۃ دینے والا بالغ بھی ہو، جوان. جوان کا مطلب یہ نہیں کہ مرد ہو، عورت بھی. بچے کے مال میں کوئی زکوٰۃ نہیں. کیوں؟ وہ اسلام کے احکامات کا ابھی تک مکلف نہیں ہوا، اس کو سمجھ ہی نہیں ہے، سچے اور جھوٹے کی تمیز نہیں ہے، کھرے اور کھوٹے کی پہچان نہیں ہے. تو اسلام کے احکامات اس کے اوپر کیوں کر لاگو؟
اور چوتھے نمبر پہ شرط یہ ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو، اس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ مال نصاب کو پہنچتا ہو، تب اس کے اوپر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے۔ اسلام کی جو کتب احادیث ہیں ان کے اندر ایسا مال جس میں اضافہ ہوتا ہو، بڑھوتری ہوتی ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ وہ 5 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 نقدی، نمبر 4 مال تجارت، اور نمبر 5 باہر چرنے والے جانور جو سال کا اکثر حصہ باہر چر کے گزارا کرتے ہوں، ان کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے۔ اور ان کا نصاب مختلف ہے۔ سونے کا جو نصاب ہے وہ تقریباً 7.5 تولہ سونا ہے، 87 گرام اور 479 ملی گرام۔ اور جو چاندی کا نصاب ہے وہ 52.5 تولہ چاندی، 612 گرام 35 ملی گرام جس کے پاس چاندی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ لاگو ہے، واجب ہے۔ اور کسی کے پاس مال تجارت ہے، نقدی ہے، تو وہ ان کا نصاب 52.5 تولہ چاندی کے پیسوں کو پہنچتا ہے تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے۔ اور کسی کے پاس اگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مال تجارت کا حصہ ہیں اور کچھ نقدی ہے، کچھ سونا اور چاندی ہے، تو سب کو ملا کے چاندی کا نصاب بنایا جائے گا، پھر اس سے کہا جائے گا تو نے مال کی زکوٰۃ ادا کرنی۔ اسی طرح جانور جو چرنے والے ہیں، 5 اونٹوں کے اوپر ایک بکری ہے، 29 سے لے کر 40 تک یہ گائیں، ان کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے۔ اور 40 سے لے کر 120 بھیڑ اور بکریاں، ان کے اوپر ایک بکری زکوٰۃ کی ادا کرنی پڑتی ہے۔ یہ جو جن کو ضرورت ہو مسائل کی اس طرح کے تو وہ پوچھ بھی سکتا ہے۔ اور وجوب کی 5ویں شرط یہ ہے کہ وحال علیہ الحول، کہ وہ مسلمان بھی ہو، عاقل و بالغ بھی ہو، اور صاحب نصاب بھی ہو، اور اس مال کے اوپر جس مال کی وہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہے اس کے اوپر سال بھی پورا گزر جائے۔ جب تک سال پورا نہیں گزرے گا اس وقت تک اس کی مال کے اوپر زکوٰۃ لاگو اور واجب نہیں ہوتی۔ اگر وہ بندہ حساب کا اتنا پکا ہے کہ 1 گھنٹہ پہلے سال کے آنے سے اس کا مال اس نے کہیں ہبہ کر دیا ہے یا اس کو ضائع کر دیا ہے یا وہ مال ثابت ہو گیا یا چور نے چوری کر لی، تو اس سے اس بندے کا وجوب زکوٰۃ کا ثابت ہو جاتا ہے۔ اگر یہ مال چوری بعد میں ہوا، سال پورا ہو گیا، تو زکوٰۃ کا وجوب اس کے اوپر لازم ہے۔ جب اس کے پاس دوبارہ مال آئے تو اس سے پہلے وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ کیوں؟ اس نے اللہ کا جو امر آیا تھا نا سال کے بعد، اس نے اس میں تاخیر کی۔ 6ٹھی شرط یہ ہے کہ وہ مال ضروریات اصلیہ سے زائد ہو۔ گھر کی جو ضروریات ہیں، چارپائیاں ہیں، بستر ہیں، برتن ہیں، فریج ہے، اسی طرح گاڑیاں ہیں، مکانات ہیں، وہ جو نصاب ہوگا زکوٰۃ کا ان مال کے علاوہ ہوگا۔ ان مالوں کو، ان اموال کو اس بیچ میں شامل نہیں کریں گے کیونکہ یہ ضرورت کا مال ہے۔ بعض لوگ ضرورت کا مال اس طرح بھی کرتے ہیں کہ گاڑی تو ان کو ایک ضرورت ہے لیکن 2-3 گاڑیاں لے لیتے ہیں، سال میں ان کو چلاتے رہتے ہیں تاکہ ان کے اوپر مال کی زکوٰۃ کی نوبت ہی نہ آئے۔ ایک ہیلا اور بہانہ ہوتا ہے جو اللہ ان کے دلوں کے راز جانتے ہیں۔ اور اسی طرح 7ویں شرط یہ ہے کہ وہ مال قرضہ سے خالی ہو۔ ایک بندہ ایسا ہے کہ اس کے اوپر اگر 2 لاکھ قرضہ ہے اور 2 لاکھ ہی اس کے اوپر نقدی موجود ہے، وہ 2 لاکھ جو نقدی موجود ہے وہ تو اس کا قرضہ ہے، تو ایسے بندے کے اوپر بھی کوئی زکوٰۃ واجب نہیں ہے،
کیوں؟ یہ جو 2 لاکھ پڑھائے تو پڑھایا مال ہے، اس کا اپنا تھوڑی ہے۔ تو یہ 7 شرطیں ہیں وجوب کی کہ کن بندوں کے اوپر مال زکوٰۃ کا واجب ہوتا ہے دینا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ یہ ایسا عمل ہے جو فرمایا تؤخذ من اغنیائہم، جو غنی مالداروں سے لی جاتی ہے، وترد الی فقرائہم، جو فقراء کی طرف لوٹائی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور زکوٰۃ ہے کتنی؟ کل مال کا 40واں حصہ۔ آپ کے پاس سونا موجود ہے، چاندی موجود ہے، نقدی موجود ہے، مال تجارت موجود ہے، آپ ان سب کو اکٹھا کریں، کل مالیت کو جمع کریں، پھر 40 پہ اس کو تقسیم کریں، جو 40واں حصہ بنتا ہے اللہ فرماتے ہیں یہ مال میرے لیے، اور باقی 39 حصے یہ تو کھا اور تیرے بچے کھا۔ اللہ عز و جل کے کہنے کے باوجود اور 39 حصے اللہ نے مسلمانوں کو سپرد کر دیے، اس کے باوجود وہ 40واں حصہ بھی اللہ کا کھا جاتا ہے۔ میں نے پچھلے جمعہ بیان کیا تھا کہ جو لوگ اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اللہ مالک ذوالجلال والاکرام اس ملک کے اندر، اس علاقے کے اندر آسمانی جو بارشیں ہیں اللہ اس کا نزول روک دیتے۔ اور یہ مال کی زکوٰۃ بھی سال کے بعد ہے، اور یہ بھی اللہ نے نہیں فرمایا کہ آپ سارا مال اللہ کے راستے میں دے دیں۔ حالانکہ پچھلے جمعہ میں نے بیان کیا تھا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ جس مال کے متعلق ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، یہ مال مِمَّا رَزَقْنَا، یہ ہم نے ہی آپ کو دیا تھا، آپ کا تو ہے کچھ۔ اگر ہم چاہیں آپ سے یہ مال لے لیں، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ یہی کہو گے نا اِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ، یار ہم تو تاوان میں آ گئے، ہم تو محروم ہو گئے۔ اور خداوند متعال نے ایسے کئی قصص اور واقعات اللہ نے قرآن میں نقل فرمائے ہیں انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے۔ سورۃ منافقون کے آخر میں آتا ہے کہ اے اہل ایمان لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہاری یہ اموال اور تمہاری یہ اولادیں اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کرتے، اور جو غفلت میں پڑ گیا فاولئک هم الخاسرون، اس نے اللہ کے ساتھ گھاٹے کا سودا کیا۔ اور اللہ آگے فرماتے ہیں کہ انفقوا مما رزقناکم، ارے اسی مال سے خرچ کرو جو ہم نے آپ کو دیا ہے۔ وہ بات آپ کے اوپر یہ وقت نہ آئے کہ جب آپ آخری ٹائم میں ہوں اور آپ یہ کہیں اللہ مجھے ایک لمحہ کی تاخیر دے دے، لولا اخرتنی الی اجل قریب، ایک لمحے کی مجھے تاخیر دے دے، کیا کرنا؟ فاصدق واکن من الصالحین، تاکہ میں نے جو مال کمایا تھا اس مال کا میں تیرے راستے میں صدقہ کرتا۔ اللہ کیا جواب دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، جب اللہ کا وہ امر آئے گا نا ام ابرموا امرا فانا مبرمون، جو ہمارا اٹل فیصلہ آئے گا اس میں 1 سیکنڈ کی بھی تاخیر نہیں ہوگی۔ اور یہ باتیں اللہ نے پہلے سے قرآن میں بتا دی۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا